إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا من قبل. رواه ابن الماجہ الصحیح. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں، موضوع ہے عذاب الہی کے اسباب. اس دنیا کے اندر جتنے لوگ پائے جا رہے ہیں پریزنٹ، ابھی ان سے سوال کیا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ کیا حال ہے، تو سب لوگ کہیں گے کہ بہت پریشان ہیں. کسی کو کاروباری پریشانی لاحق ہے، کوئی اپنے گھر سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے تو پریشان ہے، کوئی اللہ رب العالمین کے عذاب سے پریشان ہے، چاہے وہ عذاب زلزلے کی شکل میں ہو یا طوفان کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو. ہر انسان آج کی تاریخ میں پریشان ہے، اور سب سے زیادہ پریشانی اس ہندوستان کی سرزمین پر اور پوری دنیا کے اوپر کورونا وائرس کی شکل میں جو بیماری لاحق ہوئی ہے، اس سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. تو اس پریشانی کا سدباب کیا ہے؟ یہ پریشانی کس طریقہ سے دور ہو سکتی ہے؟ تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 40، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 قوموں کا ذکر کیا ہے، اور ان قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا. اللہ نے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو اس کے گناہوں کی عوض، گناہوں کی وجہ سے، گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان کو پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو بعض قوموں کے اوپر اللہ نے عذاب کو بھیجا، وہ حاصبہ کا عذاب بھیجا. حاصبہ کس کو کہتے ہیں؟ حاصبہ عربی میں کہتے ہیں اس تیز و تند ہوا کو جو بہت تیزی کے ساتھ چلے اور اپنے اندر کنکر پتھر کو سمو لے اور وہ اونچائی کی طرف لے جا کر کے زمین پر دے مارے، اسی کو عربی میں حاصبہ کہتے ہیں.
تو اللہ نے کہا بعض قوموں کے اوپر ہم نے حاسبہ کا عذاب بھیجا، ومنہم من اخذت الصیحہ، اور بعض کے اوپر ہم نے چیخ والا عذاب بھیجا، یعنی یہ چیخ والا عذاب قوم سمود کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ جو صالح علیہ السلام کی نافرمانی ان لوگوں نے کیا، صالح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دیے، ان کا انکار کیا اور اس کے ساتھ ساتھ بغاوت بھی کر دیے۔ صالح علیہ السلام نبی اور رسول ہیں، ان کا انکار بھی کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انکار تو کیا ہی، ان کے ساتھ مذاق اڑایا، ان کی اٹھنی کو ان لوگوں نے ذبح بھی کر ڈالا۔ بغاوت کے اوپر یہ قوم اتر گئی تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ یقال کہا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور بہت ہی تیزی کے ساتھ چیخ دیے، جس کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کی چیخ کی وجہ سے ان قوم کے لوگوں کے مرد عورت سب کے دل پھٹ گئے اور وہ اوندھے منہ وہیں پر گر گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ یہ ان کی گناہوں کی پاداش کی وجہ سے یہ گناہ کرتے گئے اور نافرمانی کیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ رب العالمین کسی کو سزا دینے سے ڈرتا نہیں۔ اللہ رب العالمین کو کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، تو اللہ رب العالمین نے کہا بعض قوموں کے ہم نے صیحہ کا عذاب بھیجا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ اس کی مثال یقال کہا جاتا ہے کہ قارون کے بارے میں یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ قارون یہ ایسا شخص تھا جو متکبر تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو مال و دولت سے نوازا، لیکن اس نے نبی کا انکار کیا، ان کی رسالت کا انکار کیا، ان کے ساتھ نازیبا حرکات کیے، اور اللہ رب العالمین نے اس کی اس حرکت کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا، اور اللہ قیامت کی صبح تک وہ دھستا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد کہا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا، اور اس کی مثال فرعون کے بارے میں ہے کہ فرعون نے بھی جب وہ اپنے زندگی کے اندر جب وہ اس کے لاہ و لشکر اس کے ساتھ تھے، جب اس کی سلطنت تھی، تو اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن جب وہ فرعون جب وہ غرق ہو رہا ہے، جب وہ ڈوب رہا ہے، تو کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ میں ایمان لایا اس ذات کے اوپر جس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کوئی بندگی کے لائق نہیں، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، تو اس وقت کا ایمان کامیاب کر سکتا؟ وہ کیا اس وقت ایمان لانے کی صورت میں بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نرغلے کی حالت میں جب غرغرہ آ جائے، جب سانس اکھڑنے لگے، جب روح فرشتے نکالنے لگے، اور اس وقت لوگ کہیں کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو وہ ایمان کفایت نہیں کرے گا۔ ایمان تو اس وقت لانا تھا جب تم اپنے آپ کو کہتے تھے انا ربکم الاعلی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے تھے، لیکن تم سمجھتے نہیں تھے اور کہتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اللہ نے ان چاروں قوموں کا ذکر کرنے کے بعد کہا وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کیا۔ لوگ کہہ سکتے ہیں اتنے عذابات اللہ نے زلزلے کی شکل میں بھیجا، عذابات بھیجے، چیخ کی شکل میں بھیج دیا، یہ تمام عذابات کو جو بھیجا، تو اللہ کہتا ہے میں نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ کس طریقہ سے؟ اللہ کی نافرمانی کر، رسول کی رسالت کا انکار کر کے، اللہ کی نافرمانی، توحید کا انکار کیا، شرک کے اوپر ڈٹے رہے، اور رسول
جس چیز کی طرف دعوت دے رہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت اور اس کی پرستش کرو، اسی کی عبادت کرو، وہی تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا غریب و نواز ہے، وہی داتا ہے، وہی لوگوں کو عطا کرتا ہے، وہی اولاد عطا کرتا ہے، وہی اولاد چھین لیتا ہے، وہی بگڑی بناتا ہے۔ وہ تمام امور جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، مشکلات ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، الم ہو، جو کچھ بھی ہو، اللہ رب العالمین تمام مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ نبیوں نے یہ ذکر کیا لیکن قوم کے لوگوں نے ہٹ درمی کی اور کہا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ میری نافرمانی کرنے کے ساتھ ساتھ نبیوں کے ساتھ بھی یہ سلسلہ رکھا، ان کی بھی تکذیب کی، تو اللہ نے کہا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، اور یہ اس دنیا سے جب یہ جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کسی کو ایسے ہی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، بلکہ رب العزت پہلے مہلت دیتا ہے، پہلے سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، میسنجر کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا کہ لو یہ باتیں تمہاری طرف جو آ رہی ہے اس کو مان لو، اس کی تصدیق کر لو، اللہ کو رب مانو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ پورے قرآن مجید میں پڑھ جائیے، تمام چیزیں یہ آئی ہوئی ہے، لیکن قوم کے لوگوں نے نہیں مانا۔ اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اس طریقہ کے عذابات سے دوچار کیا۔ تو گناہ جب زیادہ ہو جائے، پاپ جب پھیل جاتا ہے دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ عذاب کو بھیجتا ہے۔ قرآن مجید کو آیت کو دیکھیے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قریہ اور ایک گاؤں اور شہر والوں کا ذکر کیا ہے، اور ہم اور آپ اس آیت کو سننے کے بعد محاسبہ کریں کہ کیا وہ یہ آیت کریمہ ہمارے اوپر فٹ تو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ نحل کی آیت ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، ایک قریہ اور ایک گاؤں والوں کی مثال دیتا ہے۔ جو گاؤں والے کانت آمنۃ مطمئنہ، بہت اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، پرسکون زندگی گزر رہی تھی، اور یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر چہار جانب سے ان کو روزی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کیا چیز ہے؟ روزی، رزق۔ جس کا رزق کا معاملہ اچھا ہے وہ ہر اعتبار سے بہتر ہوگا، عبادت میں بھی اس کو لگن ہوگی، عبادت بھی وہ صحیح طور پر کرے گا، پڑوسی کو بھی دیکھے گا، غریب لوگوں کو دیکھے گا، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھے گا۔ لیکن جس کا رزق کا معاملہ تنگ ہو جائے تو وہ عبادت سے بھی دوری اختیار کرے گا، ٹائم ہی نہیں مل رہا تو کہے گا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم اپنے بال بچوں کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کسی طریقہ سے پیسے کمائیں۔ تو رزق کا معاملہ ایسا ہے جس کے ساتھ آسانی اللہ رب العالمین نے کر دیا تو سمجھ لیے بہت خوش نصیب ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ رزق کا تنگ ہو چکا ہے۔ آج کورونا وائرس پوری دنیا کے اندر جو پھیلا اور جس کی وجہ سے تمام کاروبار کرنے والے لوگوں کے اوپر یہ اثر انداز ہوا کہ آج کاروبار دبتے چلا گیا اور لوگ پریشان ہوتے چلے گئے۔ مڈل کلاس کے لوگ، جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے، جو ایک امیر اور اس کے بیچ والے جو لوگ ہوتے، وہ زیادہ پریشان ہیں، اور اس سے غریب تو پریشان ہے ہی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اس آیت کے اندر کہ ہر چہار جانب سے اس شہر والوں کو، اس گاؤں والوں کو ہم رزق پہنچا رہے تھے، اور ان کو روزی بھی مل رہی تھی، اور پرسکون زندگی تھی، اطمینان کی زندگی تھی، خوف و ہراس نہیں تھا، ڈر نہیں لگا رہتا تھا کہ ہمارا مال کوئی لوٹ لے گا یا ہم پر کوئی حملہ کر دے گا، ایسا نہیں تھا۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی اس رزق کی نافرمانی کی۔ اللہ نے جو دیا مال اس کی قدر نہیں کی،
جس کی وجہ سے اللہ نے کہا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، جہاں پر اطمینان تھا اللہ نے اس اطمینان کو چھین لیا اور خوف و ہراس کی زندگی دے دی۔ جہاں پر رزق تھا، جہاں پر فروانی تھی، جہاں پر ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مہیا کر رہا تھا رزق، وہاں پر اب جوع، بھوک و پیاس، فقر و فاقہ کے اندر ان کو مبتلا کر دیا۔ اس کے آخر میں فرمایا بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اب اس آیت کریمہ کو ہم اور آپ سن لیے اور اپنا جائزہ لیں، کیا یہ آیت کریمہ آج کی تاریخ میں فٹ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بالکل فٹ آ رہی ہے۔ آج بھی اگر لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے، اللہ نے جو روزی عطا کیا ہے، جو رزق دیا ہے، اس کی ناقدری کریں گے، شکر کے بجائے ناشکری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جس طریقہ سے رزق دینے پر قادر ہے، اس رزق کو چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اور آج معاملہ ایسا ہی ہے، آج ہماری روزی تنگ پڑ گئی ہے، جس کی واحد وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا جو فریضہ تھا امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، توحید کی طرف لوگوں کو لایا جائے، شرک و منکرات سے لوگوں کو بچایا جائے، سنت کی طرف لوگوں کو لایا جائے، بدعات و خرافات سے لوگوں کو بچایا جائے، تو یہ تمام چیزیں لوگوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہر شخص پریشان ہے اور پریشانی کی طرف جا رہا ہے۔ اس لیے وہ حدیث یاد آتی ہے جو میں نے خطبے کے آخر میں، جو خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کے بعد میں نے پڑھی، ابن ماجہ کی روایت، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف التفات کیے، اور یہ سنت ہے کہ جب یہ امام نماز پڑھائے تو اپنے رخ کو سامعین کی طرف کر لے، اور یہ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ کو، اپنے مبارک چہرے کو صحابہ کی طرف کیے اور فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ جب تم ان گناہوں میں پڑ جاؤ تو اعوذ باللہ ان تدرکوہن، اللہ رب العالمین کی پناہ چاہو، اللہ سے بخشش چاہو۔ 5 گناہوں میں سے ایک گناہ کا ذکر میں کرتا ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب بھی کسی قوم کے اندر فحش عام ہو جائے، برائی عام ہو جائے، حتی یعلنوا بها، اور وہ برائی کسی بھی شکل میں ہو اور وہ برائی اعلانیہ طور پر کیا جائے، ایک برائی چھپ کر ہوتا ہے اور ایک برائی عام طور پر ہوتا ہے، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ظاہر اور باطن۔ تو ظاہری طور پر جو برائی ہوتی ہے کلم کلا، اس کی سنگینی سب سے زیادہ ہے، اور جو چھپ کر کیا جاتا ہے، جو پوشیدہ طور پر، تو اس کرنے والے شخص کا معاملہ اللہ کے حوالے رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم فحش اور منکرات کی طرف چلی جائے، برائی کرنے لگے، حتی یعلنوا بها، اور وہ برائی اعلانیہ طور پر کرنے لگے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا فشا فیہم الطاعون، یہ کرونا وائرس جو ابھی موجود ہے، یہ طاعون کی بیماری سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ الا فشا فیہم الطاعون، جب بھی برائی زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری اس قوم کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اور طاعون کے بارے میں آپ جانیے کہ طاعون ایسی بیماری تھی کہ اس میں لاکھوں لاکھ صحابہ اکرام، جب وہ پھیلی تو لاکھوں لاکھ صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا فانی سے چلے گئے، انتقال کر گئے اسی طاعون کے مرض میں۔ لیکن ابھی وہ بیماری جو کرونا وائرس ہے اس طریقہ کی نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، لیکن جو طاعون کی بیماری میں صحابہ اکرام کا انتقال ہوا اس طریقہ کا یہ بیماری نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم برائی کی طرف آمادہ ہو جائے، اعلانیہ طور پر کرنے لگے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس قوم کے اندر اللہ طاعون کی بیماری کو بھیج دیتا ہے۔ اور ایک لفظ ہے والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا من قبل، اور ایسی بیماریوں کو بھیجتا ہے کہ تمہارے باپ دادا ان بیماریوں کے بارے میں اس سے قبل، اس سے پہلے نہیں جانتے۔ ہم لوگ کورونا کے بارے میں جانتے تھے؟ نہیں جانتے۔ لیکن برائی جب زیادہ بڑھ جائے گی دنیا کے اندر، فحاشی، منکرات، شرک و بدعات و خرافات، سنت کی پامالی، توحید سے انحراف،
شرک کے اوپر آمادہ رہنا اور شرکیہ کام کرنا، یہ تمام برائیاں جب پھیل جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی ایسی بیماریوں کو اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، ایسی ایسی کہ اس کے بارے میں تمہارے باپ دادا جو اس دنیا سے چلے گئے یا جو موجود ہیں ان کو پتہ نہیں چلا کہ کیسی بیماری ہے۔ اس لیے اس حدیث پر غور کرے کہ قرآن مجید کی آیت پر غور کرے کہ جب بھی کوئی قوم کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر، سماج و معاشرے کے اندر برائی زیادہ عام ہو جائے گی تو اس طریقہ کی بیماریاں آئے گی۔ اور آج کی تاریخ میں یہ تمام چیزیں جو کرونا وائرس کی شکل میں موجود ہے، یہ چیزیں برائیوں کی وجہ سے ہے، ہمارے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں جو فساد پھیلا ہوا ہے، جو طغیانیت پھیلی ہوئی ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنی ہاتھ کی کمائی ہے، ہم لوگوں نے جیسا کیا، اور یہ عربی کا ایک مقولہ ہے، تدین کما تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تو ہم لوگوں نے نافرمانی کی اللہ رب العالمین کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں سے گھرے ہوئے۔ اس کا سد باب کیا ہے؟ وہی ہے کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، نمازوں کی پابندی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم پانچوں وقت نماز کی پابندی کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم فرمائے اس کو کریں، جن باتوں سے منع کیا ان سے باز آ جائیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جو تعلیمات دے، جو دین دے، جو شریعت دے، جو معاملات دے، جو اخلاق دے، جو کردار دے، وہ تمام چیزوں کو لے لو، اور جن منکرات سے، جن برائیوں سے رسول منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ ایک اور حدیث پڑھ دیتا ہوں، اسی ضمن میں ہے۔ دوسری برائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے وہ یہ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، برائی جب پھیلے گی تو یہ بیماریاں آئیں گی۔ اور دوسری برائی یہ بیان فرمائی وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِ۔ اس کو بھی دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگی، ناپ تول کے اندر کمی کرنے والی قوم کون تھی؟ شعیب علیہ السلام۔ ان کو سمجھایا، شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، اے لوگو ناپ تول میں کمی مت کرو، صحیح ڈھنگ سے ناپو، درست ناپو۔ تو شعیب علیہ السلام کی تکذیب کر دیا، ان کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کو بھی، ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو کیا کیا پریشانی آئے گی؟ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ، اللہ تعالی مالوں کے اندر سے برکت کو چھین لے گا، مال بہت دے گا، فراوانی رہے گی، لاکھوں لاکھ روپیہ کما لے رہے ہیں ڈنڈی مار کر، کسی کا پیسہ حذف کر لے رہے ہیں، کسی کے مال کو غصب کر لے رہے ہیں، کسی کو بیوقوف بنا کر مال اس سے لے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بات تو صحیح ہے، مال تو آپ حاصل کر لیے، الا اخذوا بالسنین، لیکن اس مال کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ اور جو مال غلط طریقے سے کمایا جاتا ہے یہ آپ ذہن میں رکھے تو کبھی بھی مال آپ کے پاس باقی نہیں رہ سکتا، برکت ہی نہیں ہوگی۔ کروڑوں روپیہ آپ کے پاس ہے، برکت نہیں ہوگی، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ 10,000 روپیہ آپ کے پاس ہے، ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، لیکن 10,000 میں اللہ برکت داخل کر دے گا، وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں الا اخذوا بالسنین، وہ برکت کو چھین لیتا ہے۔ وشدۃ المؤونہ، اور تنگ دستی کے اندر داخل کر دے گا، تنگ کر دے گا، رزق کو تنگ کر دے گا۔ آج رزق کی تنگی ہے، اور اس کی تنگی کی واحد وجہ یہ کہ ہم لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ قرآن مجید سورۃ طٰہٰ کی اس آیت پر غور کرے تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ حدیث کی تفسیر قرآن کی اس آیت کو سنیے، وشدۃ المؤونہ، روزی کو اللہ تنگ کر دے گا۔ تو من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے موڑے گا، ذکر سے کیا مراد ہے؟ نماز، قرآن، یہ تمام چیزیں۔ اقیم الصلاۃ لذکر، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ نماز آدمی پڑھتا ہے اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن پڑھتا ہے اللہ کے ذکر کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی روزی کو ہم
تنگ کر دیں گے. وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا, اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے. وہ انسان کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی, اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا, میں تو بینا تھا, دنیا میں دیکھنے والا تھا. کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى, یہ اسی طریقہ سے ہے کہ جب ہماری آیتیں تمہارے پاس آتی تھی تو تو نے اس کو جھٹلا دیا, تو نے اس کی نافرمانی کی, تو نے اس کو بھلا دیا. جب تم دنیا میں تھے تو تو نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور بھلا دیا. وكذلك اليوم تنسى, آج میں تم کو بھلا دیتا ہوں. جس کو رب العزت بھلا دے اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور شدت المعونہ, روزی تنگ ہو جائے گی. اور اسی طریقہ سے وجور سلطان علیہم, اور اللہ رب العالمین ظالم جابر متکبر بادشاہ کو مسلط کر دے گا. انشاءاللہ کسی موقع پر اس حدیث کی وضاحت ہوگی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آئی, الہ العالمین تو اس کو قبول فرما. الہ العالمین ہماری اصلاح فرما. الہ العالمین تو اس سے دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کلیہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے صفوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے. ہمارے دلوں سے بغض و عناد, دشمنی, کینہ, کپٹ کو نکال دے. الہ العالمین ہمارے دلوں کے اندر الفت, محبت, بھائی چارگی کو قائم فرما دے. الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے. الہ العالمین جو لوگ بستروں پر ہیں بیمار یا ہسپتالوں کے اندر, بڑے ہوں, بزرگ ہو, بچے ہوں, چھوٹے ہوں, کوئی بھی ہو اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کو شفاء کلیہ عاجلہ عطا فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اے اللہ اسلام کی حفاظت فرما, اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو توحید و سنت پر کاربند رکھ اور توحید و سنت پر زندگی گزارنے والا بنا, اور اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. وباللہ توفیق, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم, ولذكر الله تعالى والله يعلم ما تصنعون. سفید درست کر لیں قدم سے.